بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم کیے پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب ہے۔ گزشتہ درس میں ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 2 آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کو ترک کر دیا جائے گا، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، بس یہ کہہ دینے سے اس لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے زبان سے آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کا امتحان نہیں دیا جائے گا کہ یہ جو دعویٰ وہ زبان سے کر رہے ہیں یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الصف کی آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو کرتے نہیں ہو، یعنی جن باتوں پر تم عمل نہیں کرتے زبان سے اس بات کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے اپنی کتاب میں مومن کی صفات بتائی ہے، رسول اللہ نے، اہل بیت اطہار نے علیہم الصلاۃ والسلام، ان ہستیوں نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ مومن کن صفات کا حامل ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص اس کی طرف توجہ ہی نہ دے اور ادھر ادھر سے سن کر، نہ قرآن سے اور نہ رسول اللہ اور ان کے اہل بیت سے، ادھر سے لیے بغیر ادھر ادھر سے سن کر اور اپنے ذہن میں ایک مومن کا تصور بنا لے تو وہ تصور قطعاً بھی حقیقی تصور اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنے ذہنوں میں موجود مومن کے تصور کو، ایمان کیا ہوتا ہے، اس ایمان کے تصور کو ہم قرآن مجید کے سامنے پیش نہ کریں اور قرآن کریم میں دیکھیں کہ اللہ کس کو صحیح اور حقیقی مومن کہتا ہے، کس کو اللہ ناقص الایمان کہتا ہے۔ ایمان کے درجات ہیں، بہترین درجات کا مومن، اونچے درجات کا مومن کیسا ہوتا ہے، کن صفات کا مالک ہوتا ہے، اور کمزور اور ضعیف الایمان لوگ کہ جو گویا کہ باؤنڈری لائن کے قریب ہوتے ہیں، سرحد کے قریب ہوتے ہیں ایمان اور کفر کے، اور کسی وقت بھی اگر کوئی سخت مشکل آ جائے تو وہ اصلاً دین کو چھوڑ کر دور بھاگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے کربلا کی طرف جاتے ہوئے جب کوفہ سے ناخوشگوار خبریں آنا شروع ہوتی تھی تو امام لوگوں کی بے وفائی کا، جنہوں نے خط لکھے تھے لیکن بعد میں بے وفائی کر دی، ان کی بے وفائی کا سبب امام کیا بیان فرماتے تھے؟ امام کا فرمان تھا کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں، اور دین کو تو بس وہ چکھتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں کہ جب تک دین انہیں میٹھا لگے اور ان کو مزہ آئے، تب تک دنیا کے فائدے ان کو ملتے رہے دین سے، تب تک دین کو پسند کرتے ہیں، اور جب آزمائش آ جائے تو پھر اس کے بعد دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جب تک ان کی معیشت، ان کا روزگار چلتا رہتا ہے تب تک یہ دین کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، دین کے طواف کرتے ہیں، دین کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، لیکن جب کوئی آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے تو پھر میدان میں دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم اس سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 2 میں بھی یہی فرما رہا ہے کہ ایسا مت سمجھنا، یہ سمجھنا غلط ہے کہ تم فقط زبان سے کہہ دو کہ تم ایمان لے آئے ہو اور تمہاری اس دعوے کی آزمائش نہ کی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو حدیث بیان کی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ ایمان تو ایک دعویٰ ہے
اور اس دعوے کی صداقت کے لیے ثبوت چاہیے، اور وہ ثبوت کیا ہے کہ جو انسان زندگی گزارتا ہے وہ کس قانون کے تحت گزارتا ہے، اس کی زندگی پر کس کا حکم لاگو ہوتا ہے، کس کے حکم کی اطاعت میں وہ، اس کو دیکھنے والے دیکھ کر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کی بات مانتا ہے، کس کا ماتحت ہے۔ جیسے ایک شخص جو کسی کا زر خرید غلام ہو، یا آج کل کی مثال دیتے ہیں، مثلا ایک چھوٹا افسر اپنے بڑے افسر کی، خاص طور پر فوج میں چونکہ وہاں پر اطاعت بہت ضروری ہوتی ہے، تو کس طرح اپنے بڑے افسر کی، اپنے کمانڈر کی باتیں مانتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کس کے احکام پر چلتی ہے، کس کے حکم کے قانون کے مطابق چلتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے اور وہ کس طرح کا مومن ہے۔ لہذا خداوند عالم یہاں پہ فرما رہا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے اس دعوی ایمان کی جو تم زبان سے کہہ رہے ہو آزمائش نہیں کی جائے گی۔ اور آیت نمبر 3 میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ سوال کیا تھا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کہہ دینے سے کہ وہ ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ آیت نمبر 3 میں فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، واو اور لقد قسم کے لیے ہوتا ہے، یعنی گویا یہاں پر انتہائی شدید تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ گویا کہ قسم کھا کے فرما رہے وَلَقَدْ فَتَنَّ، یہ فتنہ بھی وہی فا تا اور نون ہے، فتنہ ہے، یعنی یقیناً ہم نے آزمایا ہے۔ کن کو آزمایا ہے؟ الذین من قبلہم، ان لوگوں سے جن سے اب ہم نے بات کی ہے، جن کے پاس اب ہمارا نبی آیا ہے، ان سے پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے۔ اس آزمائش میں شک ہی نہیں ہے، لقد اس پر تاکید کر رہا ہے، ہم نے ان سے پہلے والے لوگوں کو بھی آزمایا تھا۔ کس لیے آزمایا تھا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ جان کر رہے گا، یعنی خدا دیکھ کر رہے گا تمہارے عمل سے کہ تم کیا کرتے ہو، اللہ کے احکام کے ساتھ تم کیا کرتے ہو، شریعت کے ساتھ تم کیا کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو یا نافرمانی کرتے ہو۔ یہ فَلَيَعْلَمَنَّ میں بھی شدید تاکید ہے، تو یقیناً اللہ اس بات کو دیکھ کر رہے گا، جان کر رہے گا، الذین صدقوا، کہ ان لوگوں کو جان کے رہے گا جو اپنے دعوی ایمان میں سچے تھے، الذین صدقوا، جنہوں نے سچ بولا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً اللہ جھوٹوں کو بھی دیکھ کر رہے گا، جان کر رہے گا۔ سورہ آل عمران میں خدا فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا ہے، حسبتم بھی وہی ہے جو اس آیت میں آیا تھا سورہ عنکبوت کی دوسری آیت میں، احسب، ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور جبکہ ابھی تک اللہ نے جانا ہی نہیں، خدا نے دیکھا ہی نہیں تمہارے عمل کو کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، کیسے اللہ کے راستے میں کوششیں کرتے ہو، ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان کو نہیں دیکھا جو اس کے راستے میں کوشش کرتے ہیں۔ یہ جاہدو، جہاد کا معنی اصل میں کوشش ہوتا ہے، اور جنگ کو بھی اسی لیے جہاد کہا جاتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والے، یعنی جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ کے راستے میں، ان مصیبتوں پر صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے، اور میدان نہ چھوڑنے والے، دین نہ چھوڑنے والے، خداوند عالم کی اطاعت کو نہ چھوڑنے والے، ان کو اللہ جانے گا۔ اس کے بعد پھر مرحلہ جنت کا اور جہنم کا آئے گا۔ تو یہ آپ توجہ فرمائیں، آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، حتماً خود بھی آپ ان آیات کو دیکھا کریں جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ قرآن مجید میں کیا تصور دیا گیا ہے انسان کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، کن کی بخشش ہوگی، کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کون مومن ہیں اور کون مومن نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔